لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک لشکر حملہ کرے گا بیت اللہ پر. حملے کے لیے آئے گا, کرے گا نہیں, حملے کے لیے آئے گا. حتی اذا کانوا ببیداء یخسف باولہم وآخرہم, جب وہ پڑاؤ ڈالے گا نا بیدا کے مقام پر تو اللہ پورے کے پورے لشکر کو زمین میں دھسا دے گا. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اس لشکر میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے نا, وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم, کہ وہ سارے تو حملہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہوں گے جن کو اللہ نے دھسا دیا. کچھ لوگ مجمع دیکھ کے ٹھیلا لگانے بھی آ جاتے ہیں. جہاں مجمع ہوتا ہے گول گپے, گولے گنڈے, کرارے پاپڑے, جوس, بوتلیں, آوازیں آتی ہیں نا اسٹیشن سے. جب آپ اسٹیشن پہ گاڑی روکتی ہے تو کیا کیا آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. ابھی میں کیا آوازیں, کبھی اکیلے میں آؤ گے تو پوری ایک نقل اتار کے بتاؤں گا. ہم نے تو بہت سفر کیا نا ٹرینوں میں. کرارے پاپڑے بولنے میں بڑا مزہ آتا تھا, کرارے پاپڑے. خیر, تو جب گاڑی اسٹیشن پہ رکتی ہے, بیسیوں قسم کے لوگ ٹرین میں چڑھتے ہیں, ان کا مقصد گاڑی میں سفر کرنا نہیں ہوتا. خیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ لشکر دھسایا جائے گا تو A to Z سب دھس جائیں گے زمین میں. تو سیدہ عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, یعنی حضرت عائشہ کا مقصد یہ تھا کہ جب اتنا بڑا مجمع کہیں آ کے ٹھہرتا ہے تو لوگ چیزیں بیچنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں اور ویسے ہی دیکھنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. تو ان کی نیت تو نہیں تھی مکہ پہ حملہ کرنے کی, یہ تو کاروبار کے لیے آ گئے. تو آپ نے فرمایا یخسف باولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم. زمینی عذاب تو سب کو آئے گا. زمینی عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ نیک کون ہے برا کون ہے, اس کی نیت کیا تھی. جب زلزلے آتے ہیں سب کو لپیٹتا ہے زلزلہ. فرمایا ہاں آخرت میں اللہ چھانٹی کر دے گا, نیت پر حساب و کتاب ہوگا. کون کس نیت سے آیا تھا, کون کس سلسلے میں آیا تھا. جو آیا تھا مکہ پہ حملہ کرنے کے سلسلے میں وہ جہنم میں, اور جو ویسے ہی آئے تھے کسی کام سے آئے تھے ان کو اللہ عذاب نہیں دے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جو بھی کہیں جاتا ہے اس سے پوچھا جائے گا. کوئی شراب خانے میں مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے ویڈیو وائرل کر دی, لو ہمیں شراب خانے جانے سے منع کرتے ہیں, خود کہاں بیٹھے ہوئے ہیں شراب خانے میں. تو ان مولانا صاحب سے پوچھا جائے گا کس سلسلے میں گئے ہو. اگر وہ کہیں میں شرابیوں کو تبلیغ کے لیے گیا ہوں, پھر تو جانا واجب ہے بھائی, کیا خیال ہے. تو کہیں تبلیغ تو مسجد میں ہوتی ہے. بھائی مسجد میں تو کسی حد تک نیک لوگ آتے ہیں, اصل تو ہوتی کہاں ہے, شراب خانوں میں تو ہوتی ہے اصل تو. آپ کہہ سکتے ہیں پھر تبلیغ والے شراب خانوں میں جاتے کیوں نہیں, وہ آنے نہیں دیتے ورنہ وہ چلے جائیں. تبلیغ والوں کو تو چاہیے موقع, بھائی ہمیں کہیں بھیجو. شراب خانوں میں بھی جا سکتے ہیں, کہیں بھی جا سکتے ہیں. ایک تو اس لیے بھی نہیں جاتے کہ سب نے پی وی ہوتی ہے, ان کو پتہ کیا چلے گا بول کیا رہے سامنے والا. خیر, تو مکس گیدرنگ میں کوئی چلا گیا, مکس گیدرنگ میں جانا جائز نہیں ہے. کہتے ہیں نا جہاں مرد اور عورتوں کا اختلاط ہو, بلا وجہ کا اختلاط ہو, کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. بلا وجہ کا اختلاط جیسے شادی بیاہوں میں ہوتا ہے, پارٹیشن آپ کر سکتے ہو, کیوں نہیں کر رہے بھائی پارٹیشن آپ. لیکن تبلیغ کے لیے کوئی, اگر علماء بیان کرتے ہیں مکس گیدرنگ میں مخلوط اجتماع میں جانا جائز نہیں ہے, اب کوئی اگر بیان کے لیے گیا ہوا ہے تو پھر تو جانا جائز کیا لازم ہے. وہ یہی تو سکھانے گیا ہے کہ یہ غلط ہے جو آپ کر رہے ہو. تو نیت پر اس کا بڑا مدار ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جو گناہ ہی ہیں, وہ نیت کی ٹھیک ہونے سے ٹھیک نہیں ہو جاتے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے ہمارا بیان سن کے کوئی کہے کہ اچھا نیت پر اعمال کا مدار ہے, سینما گھر اگر بچے کو پکڑنے کے لیے گئے ہیں تو جانا جائز ہے, نیت ٹھیک ہے نا اس میں. سموسے بیچنے کے لیے گیا ہے, فلم دیکھنے کے لیے نہیں گیا, نامناسب کام تو ہے, کہیں اور بیچ لے سموسے, لیکن اس کو پتا ہے ادھر جتنا سموسہ بکے گا باہر نہیں بکے گا, تو اس کی سموسے کی آمدن کو آپ حرام
نہیں کہہ سکتے. تو اب کوئی ہو سکتا ہے سن کے کہے اچھا جی نیت پر اعمال کا مدار ہے, اصل اعمال کس پر ہیں؟ نیت پر ہیں. تو میں بھی جو مندر گیا تھا نا, وہ عبادت کرنے کے لیے یا ان کی وہ پرساد وغیرہ کھانے کے لیے نہیں گیا تھا, نہ انہوں نے وہ پرساد ہی بولتے ہیں نا اس کو ہندوؤں کی, نہ انہوں نے مجھے وہ کھلائی ہے. وہ جو وہاں پنڈت جی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تو اکرام کیا کہ ایک انسان آیا ہے تو اکرام میں اس کو کچھ ریوڑیاں کھلا دو. تو یہ اکرام تو جائز ہے, اس کا انکار کرنا یہ پرلے درجے کی بد تہذیبی اور بد اخلاقی ہے. تو میں تو ویسے ہی کیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ اس میں ایک بہت بڑی حکمت بھی تھی, انڈیا کو پیغام دینا, ہندوؤں کو پیغام دینا کہ تمہارے مندر ہمارے ہاں کتنے محفوظ ہیں, تو ہماری مسجدیں بھی تمہارے ہاں محفوظ ہونی چاہیے. اور یہاں ہندو مسلم کس طرح بالکل بھائیوں کی طرح رہتے ہیں, کوئی جھگڑا نہیں. اور رہ بھی پٹھانوں کے علاقے میں, پٹھان لوگ تو دین اور اسلام کے بارے میں بہت غیرت اور حمیت والے ہوتے ہیں. تو اتنے غیرت مند لوگوں کے درمیان تمہارا مندر محفوظ ہے, تو یہ اس کی علامت ہے کہ پورے پاکستان میں ہندو مسلم میں کوئی تفریق انسانیت کے حوالے سے نہیں ہے, مذہبی فل آزادی ہے. یہ میسج گیا ہے انڈیا, تو تھوڑی سی غیرت آئی ہے کچھ لوگوں کو وہاں پہ. جو بغیرت ہے ان کا تو کوئی حل دنیا میں ہے ہی نہیں, لیکن بہت سو کو غیرت آئی ہے. بہت سو کے کمنٹس آئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا پاکستان میں مندر بھی ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, اتنی آزادی ہے. تو کس نیت سے آپ جا رہے ہو؟ اسی طرح مزار کس نیت سے جا رہے ہو آپ؟ کسی کی قبر کی زیارت بذات خود کوئی برا کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کا حکم دیا تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کریں, اللہ نے آپ کو قبر کی زیارت کی اجازت دی. تو انسان کا ماں سے رشتہ ہوتا ہے, باپ سے رشتہ ہوتا ہے, بزرگوں سے بھی رشتہ ہوتا ہے, امام بخاری سے بھی رشتہ ہے ہمارا بھائی. تو اگر ہم ازبکستان گئے اس لیے نہیں تھے کہ قبر کی زیارت کریں گے, ازبکستان ویسے ہی ہم گئے, تو وہاں ہمیں پتہ چلا بھائی یہاں تو امام بخاری کی قبر ہے, تو جانے میں کیا حرج ہے. ہاں قبر کے گرد گول دائرہ کر کے بیٹھنا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. اگر میری کوئی ایسی تصویر ہے آئی ہے یا تو وہ فیک ہے, اور اگر بالفرض حقیقت بھی ہے تو میں اسے رجوع کرتا ہوں. میرے اس عمل سے استدلال درست نہیں ہے. تو اگر میں نے ایسا کیا ہے تو غلط کیا ہے. میں اپنے عمل کو نہیں ڈیفینڈ کروں گا بھائی, میں کس کو, جو شریعت ہے وہ شریعت ہے, وہ میرے کرنے سے شریعت نہیں بدل جائے گی. تو قبروں پہ اس طرح مجاور بن کے بیٹھنا اور اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنا جس سے شرک اور بدعت پھیلتا ہو, یہ جائز نہیں ہے. قبر کی زیارت کا یہی ہے, گئے میت کے لیے دعا کی اور پتلی گلی سے نکل گئے بس. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.